اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ میرے پیارے بچے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھے ہیں نا؟ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور اس لیے مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے پیارے بچے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج میں آپ کو بڑی عجیب و غریب سی اور بڑی خوبصورت سی کہانی سناؤں گی۔ بالکل عام کہانیوں سے ذرا ڈیفرنٹ کہانی سناؤں گی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو سن کر خوش ہوں گے۔ اچھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے پاس گیا اور اس نے کہا، میرے پیارے اللہ، میں نے سنا ہے کہ جلد ہی مجھے دنیا میں بھیجا جائے گا، کیا یہ سچ ہے؟ اللہ نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ یہ سن کر بچے نے کہا، یہاں تو ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں میرا خیال کون رکھے گا؟ اللہ نے جواب دیا، فکر مت کرو، میں نے تم پر 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو تمہارے منتظر ہیں، وہ تمہارا ویٹ کر رہے ہیں اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ بچے نے کہا، یہاں ہم بہت خوش رہتے ہیں، ہر کوئی ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے، تو دنیا میں ایسا سلوک ہمارے ساتھ کون کرے گا؟ اللہ نے کہا، جو فرشتے تم پر مقرر کیے گئے ہیں وہ ہمیشہ تمہیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور ہمیشہ تم سے پیار کریں گے، ان کے پیار کا احساس تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ بچے نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ دنیا میں لوگ طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں، یہاں کی زبان تو ہم سب سمجھتے ہیں مگر وہاں کی زبان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ زبان ہمیں کون سمجھائے گا؟ اللہ نے کہا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، جو تمہارے فرشتے تمہیں دنیا کے سب سے پیارے پیارے لفظ سکھائیں گے۔ اگر تم سے سیکھنے میں کبھی غلطی ہو جائے گی تو پھر بھی مایوس نہ ہونا اور ناراض بھی نہ ہونا۔ وہ جو 2 فرشتے ہوں گے وہ بھی مایوس اور ناراض نہیں ہوں گے۔ ان کے پیار اور تحمل سے تم وہ سب لفظ سیکھو گے جن کی تمہیں دنیا میں ضرورت پڑے گی۔ بچے نے کہا، مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے، دنیا میں جا کر میں آپ سے دور ہو جاؤں گا، اگر کبھی میرا دل آپ سے بات کرنے کو چاہا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر کہا، اس میں بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تمہارے جو فرشتے ہیں تمہیں عبادت اور دعا کرنا سکھائیں گے۔ جب تم عبادت کرو گے اور دعا مانگو گے تو گویا وہ تم مجھ سے بات کرو گے۔ جب تمہیں میری یاد آئے تم میرے ساتھ دعا کا معاملہ کرنا، تو مجھے یاد کرنا، میں انشاءاللہ اللہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گا۔ بچے نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ دنیا میں برے لوگ بھی رہتے ہیں اور مجھے ان سے محفوظ کون رکھے گا؟ اب جو بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے کیونکہ اس نے دنیا میں جانا ہے۔ اس نے دنیا کے بارے میں کیا سنا یا کیا نہیں سنا۔ ایک انسان جب نئی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو تشویش تو ہوتی ہے کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کون اس کی لک آفٹر کرے گا۔ تو بچے کو بھی خیال آ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ہے تو یہ بالکل فرضی کہانی، لیکن اس میں ہمارے لیے لیسن بہت سے ہیں۔ ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے آپ سوچیں یہ کیسی بات کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے چھوٹی سی عمر میں لوگوں سے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس بچے نے جب اس طرح سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب بھی دیے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں برے لوگ بھی رہتے ہیں اور مجھے ان سے محفوظ کون رکھے گا؟ تو اللہ نے کہا، وہی فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے جنہیں میں نے اس کام کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ وہ تمہیں ہر مصیبت سے بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے اور ان کو چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے، جان خطرے میں ڈالنی پڑے تو وہ ڈالیں گے۔ اس بچے نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ یہ آپ کی باتیں تو ساری بہت اچھی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے ایک احساس ستا رہا ہے کہ یہاں تو میں آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں، آپ سے مل بھی سکتا ہوں، لیکن دنیا میں جا کر میں آپ سے ملوں گا کیسے؟ میں تو آپ سے بہت دور ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسکرا کے کہا، جب تم میرا ذکر کرو گے، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں اللہ
دنیا کی طرف ایک کتاب بھیجوں گا، میں اللہ دنیا میں پیغمبر بھیجوں گا، وہ تمہیں سب کچھ سکھائیں گے۔ وہ کتاب جو بھیجوں گا اس کتاب میں میرا ذکر ہوگا، تم آہستہ آہستہ اس کو سیکھ لینا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور جب تم اس کو پڑھو گے تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جب آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو نماز سیکھنا اور نماز پڑھنا، وہ جو نماز ہوگی وہ آپ مجھ سے بات کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری باتیں بتائیں تو بچہ بظاہر تو بہت خوش ہو گیا، لیکن اس کو اندر ہی اندر نا ایک احساس رہ کے ستا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں یہ ساری چیزیں، میں قرآن نہ سیکھ سکوں، میں نماز نہ پڑھ سکوں، اور پھر میں آپ سے ملوں گا کیسے؟ جب یہ کام میں نہیں کروں گا تو پھر تو آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ نے پھر مسکرا کے کہا کہ شیطان کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ شیطان دشمن ہے، شیطان بھٹکائے گا، بہکائے گا، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی نا، اور اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی قسم کھائی تھی کہ جو میرے اچھے بندے ہوں گے، جو میرے نیک بندے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جو مخلص لوگ ہوں گے، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو سمجھایا کہ اگر آپ شیطان سے دور رہو گے، شیطان کی باتوں میں نہیں آؤ گے تو وہ ہمارے درمیان نہیں آ سکتا۔ اگر اس کے بہکانے سے، اس کے بھٹکانے سے آپ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس نے آپ کو مجھ سے الگ کر دیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر میرے اور آپ کے درمیان دوری آ جائے گی۔ تو بچہ کہتا ہے میں تو پھر پریشان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر تسلی دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہوں، اگرچہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن میرے وجود کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو 2 فرشتے ہوں گے نا وہ تمہیں میرے بارے میں بتائیں گے اور یہ تعلیم بھی دیں گے کہ تم میری خوشنودی، میری خوشی کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم میرے قریب کیسے رہ سکتے ہو۔ وہ تمہیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ کے قریب رہنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ ساری باتیں تمہیں بتائیں گے۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے نا تو پھر وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں، دشمنی نبھائیں گے۔ وہ بچہ پھر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ پھر مجھے ایسے فرشتوں کے حوالے کیجئے جو مجھے آپ کے قریب رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر وعدہ کر لیا کہ اگر وہ فرشتے یہ چاہیں گے کہ بچے جو ہیں وہ اللہ کے قریب رہیں تو پھر وہ آپ کو سب کچھ سکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی۔ یہ ساری باتیں سن کے بچے کے دل کو سکون مل گیا اور اب اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ جلدی سے جلدی دنیا میں چلا جائے اور ان پیارے پیارے فرشتوں سے ملے جو اس کے لیے اتنا کچھ کرنے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ جو فرشتے 2 ہوں گے وہ آپ کی ساری ذمہ داری اٹھائیں گے، آپ کو کھلائیں گے، پلائیں گے، آپ کا خیال رکھیں گے۔ تو پھر وہ بچے نے کہا کہ اے میرے پیارے اللہ، میرے جانے میں کتنی دیر باقی ہے؟ اللہ نے پھر مسکرا کر اس کو جواب دیا کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، اس کے بعد آپ چلے جاؤ گے دنیا میں۔ تو اس بچے نے کہا کہ اے میرے پیارے اللہ، میرے جانے کا وقت بہت نزدیک ہے، آپ مہربانی کر کے نا جلدی سے مجھے میرے فرشتوں کے نام بتا دیں، کیونکہ اب اس کو بچے کو تھوڑی ٹینشن ہوئی کہ مجھے فرشتوں کے نام کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ فرشتے ہیں جو آل ٹائم میرے ساتھ رہیں گے، میرا خیال رکھیں گے، مجھے کھلائیں گے، پلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، دنیا والے تمہارے فرشتوں کو جو بھی نام دیں بٹ تم ہمیشہ انہیں امی اور ابو کہہ کر پکارو گے۔ یعنی کیا مطلب ہے بچوں؟ یہ جو ماں باپ ہیں نا یہ آپ کے لیے فرشتوں کا کام کرتے ہیں،
آپ کی ماما، آپ کے بابا آپ کے لیے جسٹ فرشتے ہیں، وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کو دین سکھائیں گے، آپ کو اللہ کے قریب کریں گے، اور وہ آپ کا اتنا خیال رکھیں گے، اور جب وہ اللہ سے آپ کو قریب کریں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کے پیرنٹس بھی خوش ہوں گے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، آپ نے اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ فرشتے ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کا خیال رکھیں گے، وہ آپ کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ تو آپ نے بھی اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ان کی ہر خوشی اور ہر خواہش کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔